دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مغفرت کی اور وہ دعا بھی اس کی استغفار بھی بہرحال قبول نہیں ہوتی. پاور پٹھان ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کوئی شخص کی اب برائی کرے یا غیبت کرے تو اس کے پاس جا کے معافی مانگنا چاہیے، کبھی نامحرم سے مانگنا ہے، اس سے تو پردہ رہتا ہے، اس سے کیسا مانگنا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی نامحرم کے ساتھ کوئی غلطی کی ہو، غلطی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تو اب اس معاملے میں وہ کیا کریں گے اس غلطی کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے لیے واضح جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے. وہ کنڈیشن، سچویشنز، سیناریو، ماحول، حالات پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جیسا کہ ایک کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، سمجھ لیجیے، مثال غیر محرم کی آپ نے کہا تو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے جو کالج کے اندر بیٹھ رہا تھا، غیر محرم لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا. ویسے کوئی محرم کو تو چھیڑتا ہی نہیں بہرحال، لیکن لڑکیوں کو چھیڑتا جو ظاہر سی بات ہے اس کی غیر محرم ہے نا. اب اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے زندگی میں کہ تو بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے نا، کسی کو چھیڑنا ویسے بہت بری بات ہے. ٹھیک، اور ایک چیز بھی یاد رکھیے، میں اکثر نوجوان سے کہتا ہوں، جب میں کالج میں تھا تو ایک ایسے ایک لائف اسٹائل اس زمانے، آج تو بہرحال بدترین حال ہے، اس زمانے میں بہرحال کچھ تو بھی اس کی ایک لمٹس تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کیا لڑکا ہے، وہ کیا لڑکا ہے، دو لڑکیوں کے ساتھ گھومتا. بہت رسپیکٹ ہوتی تھی کالج میں ایسے بچوں کی جن سے لڑکیاں گھومتی ہے، جو لڑکیوں کے ساتھ لڑکے گھومتے ہیں. تو کچھ لوگ کہنا رہے اس کی کیا عزت ہے، وہ لیکن وہ تو فلاں کے ساتھ گھومتا ہے. میں نے کہا کون فلاں کے ساتھ گھومتا ہے؟ تو فلاں. تو میں نے کہا اس کی بہن کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو وہ کس ساتھ گھومتی ہے. اس ہاتھ اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہے نا. تو اب انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، اپنی جوانی میں دوسروں کو چھیڑ رہا ہے، اس کے بڑھاپے میں اس کے لڑکیوں کو چھیڑتا تو بولتا کیسے پوٹے ہو گئے یہ سماج میں، ان کو کچھ نہیں سمجھتا. تو لوگ بولتے حضرت ہمارے امی تمہارے چھیڑ چھاڑ کی باتیں ابھی تک کرتے، تم کتنا چھیڑتے تھے، کرتے نہیں کرتے. ہوتا ہے نا ایسا. ایک صاحب ایک دن بیٹھ کے بولنے لگے، 4-5 لوگ تھے، کیا زمانہ آ گیا، بولے لو میرج، بھاگ کے شادیاں کر رہے، کیا غلط ہے، کتنی بری بات ہے. تو ایک صاحب دور سے سن رہے تھے، بہت دیر سنے ہو، پھر آ کے بولے ذرا 1 منٹ رکتے کیا؟ بولے تو بولے ہاں رک جاتے. بولے تمہاری شادی کیسا ہوئی؟ بولی تو بولے لو میرج. تیری کیسا ہوئی؟ بولے تو لو میرج. تیری کیسا لو؟ تو یہ حق میرے کو بنتا، بولے جس کی ارینج میرج ہوئی بات کرنے کا، تمہارے کو حق نہیں بنتا یہ بات کرنے کا. زمانہ کیا آ گیا، لو میرج. اپنی جوانیوں میں تو لو میرج کی، اور آج ڈسکشن کر رہے زمانہ کتنا برا آ گیا، کیسے حالات آ رہے. میرے کو حق ہے، بولے میری ارینج میرج ہوئی، میں کر سکتا ہوں. اس لیے میں جل رہا تھا بولے اتنے سے تمہاری باتیں سن کر کہ خود تو اپنی جوانی میں سب کر لیے، اور آپ بول رہے کوسرے کاٹ رہے، دوسروں کو بول رہے کہ ایسے غلط آ گیا فلاں آ گیا، ہے نا. تو انسان ہوتا ہے، زمانہ لوٹ کر آتا ہے. لیکن اب ایک انسان کو احساس ہو گیا، اور ہونا چاہیے ایسے احساس. اور بہت اہم ہے کہ جوانی میں انسان کو احساس ہو جائے تاکہ وہ زمانہ نہ گزر جائے کہ لوگوں سے اس کی ملاقاتیں نہ اور معافی نہ مانگ سکے. تو بہرحال اس کو احساس ہوا کہ بہت غلط ہو، اب معافی مانگنا چاہیے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جس کو اس نے چھیڑا تھا وہ غیر محرم ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنی محرم کے ذریعے اس تک خبر پہنچا سکتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں. وہ نہیں ملیں گا اس سے، اپنی محرم کے ذریعے، اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے کوئی رشتہ دار سے کہ یہ ہمارے بچے سے غلطی ہوئی اور ہم چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایک مرتبہ ایک حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اور ایک خاتون جو ہماری بہن کی سہیلی تھی وہ گھر آئی، اور اسے لگا کہ دروازے پہ بہن آ رہی ہے، اور اس نے اچانک آ کے ڈرا دیا. اب جو ہی وہ اس نے ڈرایا تو میں ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، اور میں گھبرا بھی گیا کہ ایک عورت اچانک بھاؤ بول کے سامنے آ جائیں گے تو کوئی بھی آدمی ڈر جائیں گا اور یہ کیا معاملہ ہے. جب انہوں نے دیکھا مجھے تو ایسے پشیمان پریشان ہو گئے کہ تو بہت مسٹیک ہو گئی ان سے، اور بہت پریشان اور فوراً وہاں سے چلے گئے. اب میں بھی نہیں پہچان پایا کون ہے، چونکہ دروازے پہ گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے فون کروایا کہ فیض بھائی کے ساتھ ہم سے یہ ہو گیا. یہ ہوتا طریقہ. اپنے محرم کے پاس گئی ہوں، اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ غلطی کی ہوں اور آپ کیجئے. ان کے والد نے فون لگا کہا ہم بہت بہت معافی چاہتے ہیں فیض صاحب، آپ کے ساتھ اس بچی نے یہ کیا، ہم بہت پشیمان ہیں اس نے ایسا کیا. اس کو میں نے کہا یہ بالکل انجانے میں ہوا، لیکن احتیاط کیجئے، ہر بھر آدمی نکلنے والا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کرنا اچھا ہے. لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا نہیں بہت ہم پشیمان ہیں، بچی سے غلطی ہوئی. لیکن وہ ایک سہیلی ہوتی ہے، بچپن ہے، اور حالانکہ وہ بچی کو بہت عمر رسیدہ نہیں تھی، ہارڈلی 7th یا 8th، مطلب ایسا بھی ایج نہیں کہ جسے وہ 6, 7 یا 8 اس طرح سے پردہ بھی نہیں کرتی تھی. لیکن ان کے والد کو بہت وہ ہوا کہ نہیں یہ بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے. بچی پشیمان ہوئی اس لیے کہ وہ واقعی مسٹیک تھی، چونکہ جو بااخلاق لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی کردار ہے، دینی سمجھ اور فہم ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ اپنے محرم کے پاس جائیں گے، اپنی والدہ اپنی بہن کے ذریعے خبر پہنچائیں گے کہ میں سچے دل سے توبہ کر چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیں، اور یہی طریقہ. دوسرا چیز،
اب وہ چلے گئے کہیں, نہیں پتا کون تھے, کتنے لوگوں کو پتہ نہیں سیٹی مار دی, کتنے لوگوں کو چھیڑ دیا, کتنے لوگوں کو ستا دی, کتنے کے ساتھ کیا ہو گیا, کتنوں کو سلام بھیج دیا نا. یہ سلام وہ نہیں ہوتا جو اپنے باپ کو انسان کرتا, یہ اسپیشل سلام باپ کو جو نہیں ہوتا وہ ادھر ہوتا روز. تو اب ظاہر سی بات ہے مسئلہ اس میں بڑھ جاتا ہے انسان کا, انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. تو جب ایسی کوئی غلطی ہو جو عام ہوئی تو اس کے لیے اب جتنوں تک بات پہنچا سکتے, ٹھیک ہے, بات ہی نہیں پہنچا, آپ شہر چھوڑ کے آ چکے, دلی میں پڑھتے تھے, اورنگ آباد آ چکے, اورنگ آباد میں پڑھ کے آپ کہیں اور رہتے تھے, تو اللہ سے خوب گڑگڑائے کہ اللہ بس وہ مسٹیک ہو گئی, اب بس تو معاف کر, چکے میں ہر کسی سے نہیں مل سکتا, اور اگر کوئی ذریعہ ہے پہنچانے کا خبر ضرور پہنچائیں ان لوگوں تک کہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی. اور الحمدللہ میں اپنا ہی بتاتا ہوں, چونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا اپنی جوانی میں بھی اپنی کالج میں کچھ غلطیاں کر چکا تھا, دوستوں کو تنگ کرنا, اس کو ستانا, لیکن بعد میں انٹرنیٹ کے ذریعے, میں نے ای میل کے ذریعے سب سے وہ کیا کہ بھائی اگر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں فلاں چیز, اور یہ ذریعہ ہے, آپ ان کو لکھ کر معافی مانگ سکتے ہیں, میسج بھیج کر معافی مانگ سکتے ہیں, کال کر کر معافی مانگ سکتے ہیں, ایک عام طور سے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ سارے دوست میرے سن لے کہ میرے جو اور دوست تھے جن سے میری غلطی اور جن تک میں نہیں پہنچ سکا, آپ سب سے میرے طرف سے معافی مانگیے, سب سے میرے طرف سے بولیے فلاں. تو ایک عام میسج آپ کہیں سے پاس کیجیے ان کو, ٹھیک ہے. اور ایسا لگتا ہے نہیں شخص بھی سامنے ہے, غلطی بھی اپنے سے ہوئی, لیکن معافی بھیجنے سے معاملہ بڑھ سکتا ہے, تو انتظار کیجیے جب معاملہ ختم ہو جائے, تھوڑا وقت گزر جائے, ورنہ اچانک آپ کوئی چیز کریں گے غلطی کی بات مشکل ہوں گی, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ جا کر ان سے معافی مانگنا, اس کی اجازت بہرحال نہیں دی جائیں گے, سوائے اس چیز کے کہ آپ کو کبھی موقع دی جائے کلاس میں کھڑے ہو کچھ بول دیجیے. اب سب لوگ بیٹھے ہیں جن میں وہ بھی ہے جن کو آپ نے ستایا, جن میں وہ بھی ہے جو اچھا آپ سب سے کہہ سکتے کہ میرے سے یہ ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے جو معافی مانگوں, لیکن یہ رسمن نہ ہو کہ پورے کالج بھر زندگی بھر تنگ کرو, آخری دن سینڈ آف کے دن کھڑے ہو, اے بھائی معافی مانگ رہا میں تم سے, ہاں اب جو ہوا سب بھول جاؤ, ٹھیک ہے. پھر اگلے سال فرسٹ ایئر میں کوئی گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن, پھر وہ حرکتیں چالو. ارے یار تو نے معافی مانگے نا, تو وہ 3 سال کے لوگوں سے تھی نا, آپ نیا ایڈمیشن اور نئی معافیاں, ٹھیک ہے, پھر ختم ہوں گا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کرے, اور جن سے نہیں مل سکا اللہ سے دعا کرے. اور ایسے لوگوں کو جس کو آپ نے ستایا, کسی کا حق مارا ہے, تو علماء لکھتے ہیں اگر حق اب معافی مانگنے کا وقت نہیں, اتنی دعائیں دے, اتنی دعائیں دے کہ لگے کہ وہ تکلیف کے بدلے اپنی دعا ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دی, ان کو دعائیں دی. بہرحال یہ تمام حل ہو سکتے, واللہ اعلم بالصواب. ناشد علی